نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھدیا دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تے انگنت اولاد ادا کرو سلام دے بعد آج ہے 28 جمادی الاول
24 जनवरी सन 2020 का खुतबा जुमातुल मुबारका भी इंशाअल्लाह रहमान प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नमाज के मौजू ते होएगा। गुज़श्ता जुमातुल मुबारका वो भी इस प्यारे नबी की प्यारी नमाज के मौजू ते सी और अज भी इंशाअल्लाह रहमान इस नमाज को उस ही जगह तो शुरू किया जाएगा जिस जगह तो पिछले खुतबे के अंदर इसका वक्त खत्म होया सी। नमाज इस्लाम के 5 अहम बुनियादी रुकना के अंदरों एक रुकन है। इसका मुनकिर काफिर दायरा इस्लाम तो खारिज है। इसकी अहमियत फजीलत कदर कीमत सवाब और ना पढ़न का गुनाह और वबाल नुकसान भी पिछले खुतबा जुमातुल मुबारका के अंदर बयान किया गया है। बाद बिदअत की निशानदेही भी की गई सी कि लोग सुन्नत की बजाय कई एक बिदअत इसके अंदर शामिल कर चुके हैं और उन्होंने बिदअत की निशानदेही भी की गई सी। नमाज एक ऐसा इस्लाम का आसान सहल रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ाना सिखाना तरबियत देन का हुक्म फरमाया। 10 साल तक उसको सख्ती नाल मार के पढ़ाने का हुक्म फरमाया है। इस मौजू की जरूरत क्यों पेश आई? कई कलमा गो मोमिन मुसलमान कहलाने वाले भी नमाज की परवाह नहीं करते। कोई हिंदू काफिर जिन्हें कलमा नहीं पढ़िया, यहूदी ईसाई नमाज ना पढ़े, उन्हें क्योंकि नबी को नबी ही नहीं मनिया, कलमा ही नहीं पढ़िया, वो कह सकता है मैं तो इस इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं होया, इस वास्ते इस इस्लाम के आकाम मेरे पे लागू नहीं, मैं इन अरकान इस्लाम का पाबंद नहीं, वो कह सकता है। लेकिन जेड़ा मोमन मुसलमान कहलाता है वो तो नमाज तो मुस्तस्ना नहीं हो सकता किसी हालत के अंदर भी। ये बात गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारका के अंदर बयान हो चुकी है कि नमाज के अंदर सहूलत दी गई ने माफ नहीं की गई। यदि तफसीलात गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारका सुनना जरूरी है ताकि तफसील नाल नमाज के मसाइल को समझा जा सके। कई लोग नमाज पढ़ते ही नहीं, कलमा पढ़ने के बावजूद मोमन मुसलमान कहलाने के बावजूद नमाज को अहमियत नहीं देते। वो तो पढ़ते ही नहीं, जेड़े पढ़ते हैं वो गल कहते हैं चलो जी पढ़ो, जिवें भी पढ़ी जाती है। तुहानू की पता किदी कबूल होनी है किदी नहीं होनी, ये अल्लाह को जाने।
میرے بھائیوں یہ بہت بڑا حسین دھوکہ ہے، بہت بڑی غلط بات ہے۔ جس عبادت تے یقین ہی نہیں کہ قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی، وہ کرن کا فائدہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ انسان دے غمان دے مطابق وہ نال سلوک کرتا ہے۔ یہ اپنا ہی یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیویں یہ عمل قبول کرے گا۔ جس طرح نماز نو پڑھنا فرض ہے، اس طرح نماز نو نماز دے وقت اندر پڑھنا فرض ہے، نماز نو جماعت نال پڑھنا فرض ہے، نماز نو سنت دے مطابق پڑھنا فرض ہے۔ اگر انسان دے اندر توحید نہیں، سنت کا طریقہ نہیں، تو پھر بھی وہ نماز قبول نہیں ہوئے گی۔ بعض اوقات توحید بھی ہوتی ہے، نماز میں نماز کے وقت اندر بھی پڑھیا جاتا ہے، مشرک بدعتی بھی بندہ نہیں ہوتا، لیکن نماز پھر بھی قبول نہیں ہوتی، وہ کیونکہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے 3 باری نماز پڑھی ہے، نبی کریم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پلٹ جا، واپس لوٹ جا، تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ حالانکہ اس نے تقریباً 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے، صحابی رسول ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نماز تو پڑھی ہی نہیں۔ کی مطلب سی وہ دی نماز سنت کے مطابق نہیں سی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو پڑھی ہی نہیں۔ جدی نماز سنت کے مطابق نہیں، انہوں فرمایا تو پڑھی ہی نہیں، تو ثابت ہو گیا نا کہ کدی نماز قبول ہوتی ہے، کدی قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ بے وضو نماز نہیں ہوتی، قبلہ رخ منہ نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوتی، لباس پاک نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوتی، بندے کا وجود پاک نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوتی، جگہ پاک نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوتی، نماز اندر سورہ فاتحہ نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوتی۔ تسی سارے یہ گل کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تمہیں پتا ہے کہ آ نماز دیا شرطاں نے، وہ شرطاں پوریا ہو جان گیا تو نماز قبول ہو جائے گی۔ اگر شرطاں پوریا نہیں ہو جاتے ہر بندہ یہ کہے گا کہ نماز نہیں ہوئی، تو جس طرح تسی کہتے ہو کہ نماز نہیں ہوئی، اسی طرح میں بھی یہ کہنا کہ آ سنت رہ گئی ہے، لہذا اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ جہاں گلوں کا تمہیں علم ہے، پتا ہے، یقین ہے، انہوں کے بارے تسی بھی یہ فتوا دیتے ہو کہ یہ نماز نہیں ہوئی۔ جہاں گلوں کا تمہیں پتا نہیں، مولویاں نے کہہ دیتا ہے کہ پڑھو جویں بھی پڑھی جاتی ہے، اللہ قبول کرنا ہے، تمہیں کی پتا کدی قبول ہونی ہے کدی نہیں ہونی ہے۔ بہت بڑا حسین دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ معیار اللہ نے مقرر کر دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ہوئے گی تو نماز قبول ہوئے گی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، 3 آدمی
آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، انہاں نبی کریم کی عبادت کے متعلق سوال کیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جواب ملیا کہ نبی کی عبادت کا آ طریقہ سی، آ انداز سی۔ وہ تین آدمی کہنے لگے یارو نبی نبی ہو کے اینی عبادت کرتا ہے، اسی تے نبی بھی نہیں، سانوں تے نبی نالوں ود عبادت کرنی چاہیے۔ ایک کہنے لگا کہ میں ہر روز روزہ رکھا گا، روزہ چھڈا گا ہی نہیں۔ باہر گلی آدمیوں نے پتا کرنا پہنتا پہلے کہ مولوی لگا تو میں جاواں گا، نہیں تو پرا پہنچ جاؤں گا۔ ایک کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا گا، چھڈا گا ہی نہیں۔ ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات قیام کرا گا، سواں گا ہی نہیں۔ ایک کہنے لگا کہ میں نکاح نہیں کرا گا، میں جہاں ٹائم بیوی کو دینا وہ بھی اللہ واسطے وقف کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے نے انہوں نے بلایا، آپ نے فرمایا سن لو، میں روزہ رکھنا بھی ہے، چھڈنا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، بیویاں کے حق بھی ادا کرنا۔ مر راغبان سنتی فلیس منی، جن نے میری سنت والوں منہ پھیریا وہ میرے وچوں ہی نہیں۔ میرے وچوں کا کی مطلب ہے؟ کیا وہ نبی کریم کے رشتے دار سن، خاندان دے سن؟ مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ اج لوگ کہتے ہیں جی حرج کی ہے زیادہ عبادت دے اندر، ثواب ہی ہے نا، اور نبی نے اس بندے کو مسلمان بھی نہیں گنتا پیا، کسی آدمی ثواب زیادہ۔ کیوں قرآن کہتا ہے کہ نبی کی عبادت تو اگے نہ بڑھو، نبی کے طریقے تو اگے نہ بڑھو، نہ نبی کے انداز تو اگے بڑھنا ہے، نہ کم کرنا ہے۔ اسلام کامل اور مکمل نظام حیات ہے، استنجے تو لے کے وضو تک اور تکبیر تحریمہ تو لے کے سلام تک، اور زندگی کے ہر موڑ سے حکمرانی کے تمام اصول قانون اسلام نے مکمل طور پہ بیان کر دیتے ہیں، اور اس دین کو دین کامل بیان فرمایا ہے، اور دنیا کو سمجھا دیتا ہے کہ جب بھی کسی شعبے اندر، کسی بھی مسئلے اندر، کسی بھی موڑ سے ضرورت پہ رہنمائی دی تو وہ اسلام تو حاصل کرنی ہے، قرآن تو حاصل کرنی ہے، محمد کے فرمان کو حاصل کرنی ہے۔ آئیڈیل نمونہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے، کوئی امام مولوی مفسر محدث شیخ الحدیث نہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے لوکاں دی کہ لوگ اس خالص دین اسلام کے اندر کئی ایک اپنی مرضی نال بدعات شامل کر لیا نے۔ استنجے تو لے کے وضو کے اندر کئی ایک بدعات نے، اذان تو لے کے نماز تک کئی ایک بدعات نے، کئی ایک بدعات کی گزشتہ خطبہ
گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے اندر نشاندہی کی بھی گئی ہے اور اج بھی انشاءاللہ کئی ایک دن نشاندہی کی جائے گی۔ اذان ہوتی ہے نماز واسطے، لیکن ایسی بدقسمتی ہے اس ملک دی کہ مولویوں نے نماز جنازہ پڑھن تو بعد اذان کہنی ہے، جبکہ نبی کریم نے جنازے واسطے پہلا بھی اذان نہیں کہی۔ اذان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اکٹھیا کرنا، بلانا اس کام واسطے۔ ایک ایسی اذان ہے کہ کام کر کے فارغ ہو کے جان لگی اذان کہہ جائے۔ نبی کریم نے فرمایا اذان کہنے کے بعد بندہ مسجد جو باہر نہیں جا سکتا، اذان سنن والا بھی اذان کے بعد مسجد تو باہر نہیں جا سکتا۔ نبی کریم کا فرمان ہے۔ مطلب کی ہوئے گا کہ اذان کے بعد انہوں نماز پڑھنی پائے گی۔ ہاں وہ بندہ جا سکتا ہے جس بندے نے جا کے جماعت کرانی ہوئے، وہ جماعت کرانا مجبوری ہے۔ ایک ایسی اذان ہے کہ جنازہ پڑھن کے بعد اذان کہہ کے گھر آ جاتے ہیں۔ اذان تو پہلا جی نماز واسطے مسجد کے اندر کہی جاتی ہے، اس اذان تو پہلا الصلاۃ والسلام پڑھیا جاتا ہے، اور وہ درود کے نام پہ پڑھیا جاتا ہے کہ یہ درود پڑھنے ہیں۔ نبی کریم نے تے اپنا دسیا درود بھی فرمایا کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے۔ انہوں نے اپنا بنایا مولوی سردار کا انڈیا جو لیا ہوا، وہ اذان تو پہلا پڑھنا شروع کیتا، نہ درود نبی دا نہ وقت نبی دا دسیا ہوا۔ درود بعد پڑھنا سی، اصل اذان دے انہوں نے وہ اصل اذان تو پہلا پڑھنا شروع کر دیتا۔ ایتھے اذان اصل ہے، درود نقلی ہے۔ قبر کے اتنے اذان بھی نقلی ہے، نہ درود سنت کے مطابق نہ اذان سنت کے مطابق۔ یہ بھی بدعات کے اندر شامل ہے۔ پھر سلام جنازے کا پھیرن کے بعد جی فاتحہ پڑھو۔ فاتحہ پڑھنی سی جنازے کے اندر پہلا، جتنے پڑھنی سی اتنے پڑھی نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جنہیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ وہ نماز کوئی بھی ہوئے، اگلے کے اندر جنازے کا نام نہیں، یہ اندر کسی دوسری نماز کا نام ہے، جمعے کا نام ہے یا زور اثر فجر مغرب عشاء کا نام ہے یا عید کا نام ہے، آخر کدے واسطے نہ نمازی کا نام ہے نہ نماز کا نام ہے۔ اس واسطے کہ نماز کوئی ہوئے نمازی کوئی ہوئے، مرد ہوئے عورت ہوئے، نماز فرض ہوئے نفل ہوئے، نمازی امام ہوئے مقتدی ہوئے، جو نمازی نماز پڑھے نماز میں فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز نہیں۔ انہاں نماز پڑھن کے بعد فاتحہ پڑھی، جی کئی لوگ آتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، عقل یہ کہتی ہے مغز ہر چیز کا اس چیز کے اندر ہوتا ہے، کسی کا مغز وہ وجود کو باہر کے اندر ہے۔ بھائی دھیان نہ سننا، ایک ایسا مغز ہے نماز تکبیر تے شروع ہوتی ہے، سلام تے ختم ہو جاتی ہے، نماز کا وجود مکمل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ دلیل دیتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا
مغز ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی دا فرمان ہی نہیں، حدیث ہی نہیں ہے، یہ من کرت ہے روایت۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مغز ہر چیز کا وہ ہوتا ہے۔ یہ سلام تو بعد دعا مانگتے رہے پہ، ہوں تو مغز وہ نکل کے آئے وہ جو مغز ہوتا تو نماز کے وچ ہوتا، جی بندے کا مغز وہ سر کے وچ ہوتا ہے کہ باہر جب باہر نکل جائے پھر بندہ ہوں کیونکہ دعا وچ کرنی سی وہ کیتی نہیں، فاتحہ نماز پڑھی نہیں، نماز ہی کوئی نہیں۔ آئے مغز دعا نبی فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ، افضل دعا ہے سورہ فاتحہ، اور یہ بغیر نبی نے فرمایا نماز ہوتی نہیں۔ آئے مغز جڑا مغز ہے وہ تسلیم نہیں کیتا، جڑا ہے ہی نہیں مغز وہ مغز پہ کہتے ہیں۔ مغز ہوتا کہ نماز دے وچ ہوتا، اس واسطے بعد والی دعا نو مغز کہنا بے وقوفی ہے۔ ہاں دعا ہے وہ جاندے بھی کرو، سلام پھیرن کے بعد بندہ آزاد اٹھ کے جا سکتا ہے، وہ جانا بھی تو دعا کرتا جاتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کاروبار چھڈ کے آیا ہے، انہیں نماز پڑھی ہے، یہ اجے بھی انہوں آتا پیا یہ دعا کا منکر ہے۔ کنیاں دعائیں نے پڑھیاں نے، مسجد وڑن لگیا دعا، لیٹرین جان لگیا دعا، وضو کرن لگیا دعا، نماز کے اندر دعائیں کیتیاں نے، انہیں سلام تاکر دعائیں کیتیاں نے، جی بعد ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہوں کہتا جی یہ دعا دے منکر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پتہ ہی نہیں دعا کا معنی کی ہے، دعا آتے کنوں نے۔ میرے بھائیوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف عمل کرتا پیا، بدعات پیا کرتا، لہذا یہ عمل قبول نہیں، بدعت والا۔ یہ آ کے نیت کرتا ہے نماز کی، یہ تو پتا نہیں کہ امام نے اگے کنیا رکعتاں پڑھ لیا، امام صاحب نے 1 2 3 رکعتاں پڑھ لیا ہون، یہ کوئی پتا نہیں کہ امام صاحب کنیا پڑھ چکے ہیں۔ انہیں تو نیت کرنی ہے اپنی 4 رکعت یا 3 رکعت یا جس وقت کی جو نماز ہونی ہے وہ بھی نیت کرنی سنا، انہوں رکعتوں کا نام لینا سنا۔ ہوں یہ پتا نہیں کہ امام صاحب یہاں چو کنیا رکعتاں پڑھ چکے ہیں، یہ آتا ہے میریا اس امام کے پیچھے 3 یا 4 پڑھیاں، انہیں 2 یا 1 امام کے پیچھے ہوئے، جہاں عوام پیچھے نہیں پڑھیاں انہوں کا جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہوا بھائی؟ تو یہ نماز کے اندر جھوٹ بولتا پیا، جھوٹ والی نماز قبول ہو جائے گی؟ اچھا یہ تو آتا ہے میری پیچھے اس امام دے، امام کی نیت کی ہے؟ کدی امام نے بھی آخیا میری اگے یہاں مقتدیاں دے؟ امام کیوں نہیں نہ لینا کہ میری اگے یہاں مقتدیاں دے؟ اچھا چلو امام اگر آ کے میری اگے یہاں مقتدیاں دے اینیاں رکعتاں، تو جہے مقتدی بعد آئے نے امام نے نیت کر لی میری اگے یہاں مقتدیاں دے 4 رکعتاں، جہے بعد آئے نے انہوں کے اگے تو 4 نہیں، انہوں کے اگے تو ہو جاتے 3 یا 2، یا یہ اگر 4 نے لیکن مقتدی کے اگے تو 4 نہیں نہ ہوگا، اس مقتدی کے اگے تو 2 یا 3 ہو گئی، کیونکہ اس مقتدی نے پیچھے 4 نہیں پڑھیا۔ امام بھی آتا ہے میری اگے نے مقتدیاں کے 4 حالات، سارے مقتدیاں نے اگے 4 نہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ سارا معاملہ ہی بدعت کے اندر شامل ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے دین، ایک ہے ندین۔ دین مالک یعنی اصل بھی وہ مالک آپ گڈتا ہے تو یہ حفاظت کرتا ہے، مکئی ہوئے
گوار ہوے وہ منجی ہوے وہی حفاظت کرتا ہے تے ندیر نو دوالے رمبیاں نال کٹ چھڑتا ہے وہ آتا یہ مینو گوارا نہیں میں جیڑی گڈی ہے وہی حفاظت کرنی ہے اصل ہوئے یہ نقل ہے تینوں اپنے بیجے ہوئے بیج دوالے بوٹی گوارا نہیں حالہ بڑی سونی ہے پیڑی بھری ہے منجی دے دوالے بوٹے دے دوالے ٹھڈن دے کتنے کتنے بوٹے ہوتے ہیں مکئی جوار دے بوٹیاں دے دوالے کنے کنے بوٹے ہوتے ہیں یہ پیسے دے کے مزدور لا کے تے بوٹی پٹوا چڑھتا ہے کہ یہ اصل فصل میں بھی تباہ کرے گی یہ نقصان پہنچائے گی رب نے جڑا دین دا بوٹا لایا رب فرماندا ہے مینوں بھی وہی قبول ہے میں تہاڈا شامل کیتا قبول نہیں کرانا تسی پنڈاں دے وچوں گوڈیاں والے لبدے ہو مزدوری دیندے ہو رب نے اصل دین دے بوٹے دی حفاظت واسطے مولویاں نوں جڑا رکھیا ہے تسی یہ ندین انہاں دی کڈو تے بدعت دی نشاندہی کرو کتنا ظلم ہے چوکیدار نو پیسے دے کے بازار رکھ دو کارخانے رکھ دو کہ یہ سانو ساڈے مال کا چور دسے گا وہ چور دسے انہوں انعام دیتے ہو خوش ہوتے ہو شاباش دیتے ہو گورنمنٹ بھی انہوں تمغہ دیتی ہے شجاعت دا بہادری دا مولوی بدت کی نشاندہی کرے تو وہ پرچہ کٹ دے افسوس نہیں کری اکل انہوں نے فرقہ وارانہ بات کی اختلافی گل کی پھر چور نو بھی کہو شور نہ پاؤ لڑائی نہ کرو لڑ کے مر جاؤ قتل ہو جائے گا لٹن دے جتنے کوئی لگا ہے لگا رہے میرے بھائیوں خدا واسطے سمجھنے کی کوشش کرو دین کیا ہے ندین کیا ہے اصل کیا ہے نقل کیا ہے سنت کیا ہے بدعت کیا ہے لوگوں نے 17 رکعتاں شادیاں پڑھنیاں شروع کیتیاں پڑھتے ہیں نا 17 رکعتاں شادی نماز بنا لی لوگوں نے لوگوں خدا واسطے تمہوں یقین دلان واسطے اپنی تحقیق کی بنیاد اتنے آ میرے ہاتھ اندر اللہ کا قرآن ہے قسم اٹھا کے کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر عشاء دیاں رکعتاں سون تو پہلے پہلے محض عشاء دیاں رکعتاں جنہاں وچ تہجد شامل نہیں وہ اگر 17 رکعتاں پڑھیاں ہوں میں سب تو پہلا پڑھنا شروع کر دیا گا یہ 17 رکعتاں پوچھو علماء کس حدیث میں نبی نے کہڑی رات پڑھیاں نے تہجد تو علاوہ کی گل کرنا کیوں دین کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے نہ مولویاں نے کیوں انہیں دین نو پارا پارا کر دیتا ہے لیرا لیرا کر دیتا ہے جو کامل مکمل دین سی نمازیاں رکعتاں دے اندر اختلاف ہو گیا آج جمعے دیا 12 رکعتاں جاؤ نبی کریم کی کسی حدیث کو ثابت کر دے کہ جمعے دیا 12 رکعتاں نے جمعے تو پہلا آ کے 4 رکعتاں صرف جاؤ نبی تو ثابت کر دو جنہ چر خطیب خطبہ نہیں دیتا جنیا مرضی پڑھی جاؤ 12 پڑھو 16 پڑھو 20 پڑھو 40 پڑھو 100 پڑھو کوئی پابندی نہیں نبی فرماتے ہیں جنی قدرت طاقت ہے انہیں پڑھو یہ خطبہ شروع ہو گیا تو پھر صرف 2 پڑھنیاں انہوں
نے 12 شروع کر دیتی ہے، پھر زور احتیاطی شروع کر دیتی ہے۔ زور احتیاطی کا مطلب ہے پتہ نہیں جمعہ ہویا کہ نہیں ہویا، زور بھی پڑھ لو، نہ جمعہ ہویا تو نہ زور ہوئی، کیونکہ یقین ہی نہیں، پھر کی ہے تو کی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میرے بھائیوں، جیڑی نماز پڑھو ایسی پڑھو تو یقین ہوگا کہ ساری نماز قبول ہو گئی ہے۔ کیوں نہیں قبول ہو؟ جے اللہ اور رسول دیا دسیاں شرطوں کے مطابق ہے تو پھر اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ تو آپ پتا نا کہ اس پیپر سے اس پرچے کے اتنے نمبر نے، انہیں نمبر وہ مطابق حاصل ہو جان تو پھر پاس ہے کہ نہیں؟ ہر بندے نو، ہر ماں باپ نو پتا کہ بچے نے نمبر پورے نہیں لے لہذا یہ پاس نہیں ہو سکتا۔ جنیا نمبر والا لکھیا ہے پاس ہو جائے گا، انہیں لینے ضروری ہے کہ نہیں؟ پہلا پتا ہے نا، یہاں پرچیاں پیپروں کا پتا ہے کہ انیا نمبر والا پاس ہے، محمد کی سنت کا نہیں پتا کہ اس طریقے نال سنت نال نماز پڑھی جائے گی تو قبول ہو جائے گی۔ وہ دین ہی کہا جنہیں دسیا ہی نہیں کہ کہڑا عمل انسان کا قبول ہونا ہے تو کہڑا نہیں ہونا۔ افسوس ہے بھائی، انہوں مولویاں نے پھر امام صاحب خطبہ دے رہے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں پہ، پھر امام بنتا تو وہ اٹھ کے سنتا پڑھنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے انتاب، سنت کے خلاف ہے۔ سلائق غطفانی آیا، نبی کریم خطبہ فرما رہے ہیں، وہ بیٹھا ہے، انہوں پتا نہیں سی، نبی فرما رہے ہیں اٹھ پہلا دور کہتا پر پھر بہنا ہے، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک بہنا نہیں جب تک دور کہتا نہیں پڑھ لینیا۔ کئی لوگ آ کے بہتے جاتے ہیں نا، غلط ہے، جب تک دور کہتا نہیں پڑھنیا انہیں چر نہیں بہنا۔ یہ پہلا مقتدی بہتے ہیں، پھر امام بہتا وہ ٹائم دینا، ہوں تم پڑھ لو۔ یہ طریقہ سنت کا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں، غلط ہے۔ میرے بھائیوں، کام وہ قبول ہوئے گا جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے، دسیا ہے، یا جڑا برداشت کیتا ہے۔ کئی ساریا ماوا بہنا وہ بھی آئیاں نے، انہوں نے بھی مسائل یاد رکھنے ضروری نے، فرض نے، نماز پڑھنی، اور وضو کردیاں نے، انہاں نیل پالش لائی ہوتی ہے، ناخن تے پالش لائی ہوتی ہے، جب تک یہ نو تر نہیں ہونے، وضو نہیں ہونا، کہ وضو نہیں ہونا تو نماز نہیں ہونی۔ اور لوگوں نے مرد عورت کی نماز ہی وکری کر چڑی ہے جی، مرد کی ہور نماز ہے، عورت کی ہور نماز ہے۔ اج کا دنیا اخبار دیکھ لو، اور مولوی زبیر کراچی والے نے جواب دیتا جی ہاتھ کتوں تک اٹھانے نے، آدھے عورت جیڑی ہے، اللہ اکبر، ہر چیز میں فرق کر دیتے، مرد اگر کرنا تک ہاتھ اٹھائے، مرد، عورت کرنا تک نہیں نہ اٹھائے گی، عورت کتوں تک اٹھائے گی؟ عورت نیچے تو مرد اوپر، یہ فرق کنے دسیا؟ آدھے پردے کی گل ہے، عورت نو بھی کہتے ہیں کہ یہ سجدے کے اندر بھی اپنی چھاتی صف دے نال، مسلے دے نال چمٹ کے رکھے، یہ ہے پردے کی گل ہے۔ پردہ تے کدے تو کرنا ہے؟ اپنے اندر چار دیواری اپنے کمرے کے اندر پردہ کدے تو کرنا؟ اللہ تو۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مرد ہوئے عورت ہوئے بازو کھلے رہنے چاہیے، پیٹ کے نال بھی نہ لگن، زمین تے بھی نہ لگن، پیٹ بھی زمین تے نہ لگے۔ آپ کے انہیں بازو کھلے ہوتے سن، بدلا نظر آ گیا، ہم تھلے بکری کا بچہ گزر جاتا۔
بکری دا بچہ بھی تھلے گزر سکتا سی. نبی کریم نے فرمایا کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ. جہاں بیبیاں اپنے بازو زمین نہ لگا لینیاں نے, چھاتیاں زمین نہ لا لیں, کتے کی طرح بہتیاں نے. نبی کریم نے منع کیتا نماز برباد ہو جائے گی. میری بہنوں اس طرح نہیں کرنا. اپنا پیٹ چھاتی چک کے رکھنی ہے اور بازو جسم نالوں الگ رکھنے میں. پردے والا انہوں نے خود گھونسلہ بنایا ہے. اتنے اپنے اندر یا مسجد پردے اندر پردہ کدے تو کرنا ہے. بازار پردہ کرنا سی اتنے کیتا نہیں. اتنے دونوں چھاتیاں تان کے بائی مارتی عورت جاتی ہے, ساری دنیا دیکھتی ہے. جتنے پردہ کرنا سی اتنے کیتا نہیں, جتنے ہے نہیں اتنے پردہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیو, میں کس بات کا رونا روا, میں بدعات کی نشاندہی کرا یا سنت کی بات کرا. وضو کر دیا ایک بار تین باری انہیں دھویا نے نا ہاتھ, اور بعد پھر اج کر کے پانی پا پا کے نا اج کر کے ترائے باری پھر اج کر دیں ککڑا دانے پا کے سدی کا. وہ تو 6 باری ہو گیا. 3 باری تو پہلا دھو لیا تو پھر ایسا لپا پانی پا کے پھر آمدن کر دیں. وہ 6 باری ہوا کہ نہ ہو گیا. تو نبی کریم نے فرمایا 3 باری تو زیادہ دھونے نہیں. جو پہلا 3 باری دھوپ گئے نے, ہوں 3 باری کیوں پانا پیا؟ باجو سوچو, بہت غلط ہے. بدعات میں بدعت والا کوئی عمل اللہ نو قبول نہیں جے ہونا. پھر کی آدھے جی جراباں تے مسا نہیں ہوتا. کئی ایسے ظالم نے وہ آدھے جراب تے اگر مسا کیتا نماز ہی نہیں ہونی. نبی کریم نے جراباں تے مسا کیتا, ترمذی اٹھا کے دیکھ لو. اصحاب رسول گئے نے سفر کے اندر, سردی کے اندر, انہوں نے جراباں ان دیا نے آدھے چمڑے دیا, ان دیا بھی نے چمڑے دیا بھی نے. جراباں چمڑے دیا ہون دیا ہون. لباس جڑا پہننا جائز جو جس چیز کا ہے, جب لباس آ گیا لباس پہننا وہ جائز ہو گیا, یہ مسا کیوں نہیں ہوتا؟ جو مسا نہیں تو پہننا بھی کہو جائز نہیں. اچھا جی, پگ کے اتنے نبی کریم نے مسا کیتا ہے. یہ پگ چمڑے کی پٹی کے اتنے مسا نبی کریم تو ثابت دسیا گیا ہے. پٹی جڑی بنی دی وہ چمڑے کی ہوتی ہے, پگ کپڑے دی, پٹی کپڑے دی, یہاں سے مسا ہو جاتا, جراباں سے کیوں نہیں ہوتا؟ پھر آؤ ہدایت حاشیے تے لکھا ہے, امام ابو حنیفہ نے اپنے آخری ایام تقریباً 2-3 دن موت تو پہلے وضو کر کے لوگوں کے سامنے وضو کر کے لوگوں کے سامنے لوگوں دسیا تے جراباں تے مسا کر کے دسیا. آخیا لوگوں میں یہاں جراباں تے مسا نہیں سا کرتا, مینو ہوں سمجھ آئی ہے کہ جراباں تے مسا کرنا چاہیے. مسا کر کے دس دیتا کہ میرا مذہب ہے, میں من لیا جراباں تے مسا کرنا چاہیے ہے. تیرا امام من گیا, رجوع کر گیا, تو اجے بھی نہیں مانتا. ہائے ساری زندگی امام کو پتا نہیں لگا کہ جراباں کہڑی سن, چمڑے دیا سن کہ اون دیا سن. ساری زندگی نہیں کیتا, آخر تے آ کے انہوں نے کر لیا. میری کتاب نہیں, تیری ہدایت حاشیہ تے دیکھو. ایسے بنیادی مسائل نے نہ لوگ بیان کرتے ہیں, نہ لوگوں علم ہے, نہ سمجھتے ہیں, نہ پوچھتے ہیں. اور کئی ظالم مولوی ایسے نے کہتے ہیں جی جنہیں جراباں پا کے مسا کیا وہ پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی اور وہ وضو نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تیرے امام کا ہوا سی کہ نہیں سی ہوا؟
قاضی ابو یوسف امام محمد کرتے سن کہ نہیں؟ آخر امام نے بھی رجوع کر لیا، توجہ نہیں کیتا تو خیر میرے بھائیو، داڑھی سنت رسول ہے۔ داڑھی کے بغیر نبی نے ایک نماز نہیں پوری زندگی کے اندر پڑھی۔ کئی لوگ ٹوپی کا رولا پا دیں ہیں، یہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، ننگے سر نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ایک بندہ آیا، میں نماز پڑھا کے بیٹھا سا، کہتا ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ میں کہ ٹوپی کے بغیر تے نبی نے نماز پڑھی ہے، ننگے سر تے نماز نبی نے بڑیاں پڑھیا نے، ننگے منہ نماز نبی نے کوئی نہیں پڑھی۔ داڑھی کے بغیر نماز کوئی نہیں پڑھی۔ جڑا داڑھی نہیں رکھتا وہ سنت خلال کو بھی رہ گیا، سنت نماز کو بھی رہ گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کوئی بھی نماز ایسی نہیں جو داڑھی دے بغیر پڑھی ہوئے، ساری زندگی رکھی ہے کہ نہیں؟ جڑے اہل حدیث پیر رفع دین تے اچھی آمین تے سینے تے ہاتھ بنن تے پیراں نال پیر ملان تے لڑتے نے، انہاں نوں کم از کم سوچنا چاہیے کہ یہ تے ساری زندگی دی ہے، سنت ایک دن بھی نہیں کٹائی نبی نے۔ اور اہل سنت بھائیاں نوں بھی سوچنا چاہیے کہ داڑھی تے نبی نے ساری زندگی ایک دن بھی نہیں کٹائی، وہی رکھ لیں، وہ کوئی اختلاف نہیں۔ تو میرے ویرو، نبی کریم نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ اس مرد کی نماز نہیں جنہیں کندھیاں دے اوتے، جنہیں موڈیاں تے کپڑا نہیں۔ اگر سر کڈنا ضروری ہوتا تو نبی موڈیاں کا نام نہ لینا کہ موڈیاں تے کپڑا ہونا ضروری ہے، موڈیاں تے ہونا ضروری سی، نبی نے نہ لے کے فرمایا ہے اس مرد کی نماز نہیں جنہیں موڈیاں دے اوتے کپڑا نہیں۔ معلوم ہوتا کہ سر کڈنا ضروری نہیں۔ جاتے ہو بیت اللہ کے اندر دیکھ دو کہ نہیں؟ طواف ننگے سر کر دو کہ ٹوپیاں پا کے؟ حج ننگے سر کر دو کہ ٹوپیاں پا کے؟ وہ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لکھاں لا کے جا کے ننگے سر پڑھتے، رب نے فرمایا دسنا کہ اہل حدیثاں دا مذہب سچا ہے، جی نہیں منو گے تو تھوڑا حج ہی کوئی نہیں، جاؤ ہاں سر کج کے نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ نہیں سمجھے؟ احمد رضا خان کہتے ہیں آج بھی نہ ننگے سر نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے، تم تکبر کرنا آئے ہو کہ آج بھی کرنا آئے ہو؟ یہ تو عقل بھی مانتی ہے کہ جب بندہ پگ لا کے کسی کے جا کے سامنے رکھتا ہے کہ مجھے معاف کرتا ہے، وہ بندہ جڑا وہ نہیں موڑتا، رب کیوں موڑے گا؟ میرے بھائیوں، مرد عورت کی نماز میں اسلام نے فرق کوئی نہیں دسیا۔ یہ جڑا فرق لوکی دستے ہیں نا، یہ نماز کا فرق نہیں ہے، مرد عورت کے لباس کا فرق ہے، سمجھنا؟ یہ مرد عورت کے لباس کا فرق ہے۔ اگر تھی آتے ہو مرد گٹے ننگے رکھن، عورت جڑی ہے وہ کجے رکھے۔ ابھی یہ نہیں آتے کہ عورت بازار کے اندر جڑی ہے وہ ننگے گٹے رکھے، یا مرد جڑا بازار کج کے رکھے۔ اصل مرد ہمیشہ گٹے ننگے رکھے، نماز بھی بازار بھی، عورت کج کے رکھے گھر بھی بازار بھی۔ عورت نے ہوں منہ ننگا رکھ رہے اور گٹے گجن نہیں۔ اللہ اسمبلیاں کے اندر، دفتر کے اندر، ساڈا تو ہوں کوئی کاروبار ایسا نہیں جس کے اندر ننگے عورت نہ دیکھ لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، بہرحال میں اس طرح کے تبصرے نہیں کرنا چاہتا، میں سنت اور بدعت کا فرق، اصل پیارے نبی کی پیاری نماز اور بدعت کی نشاندہی کرنا چاہنا۔ نبی کریم نے فرمایا پیراں نال پیر ملے ہونے چاہیے۔ انس فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سن تکبیر کہنے تو پہلا مل جاؤ، سوراخ بند کر لو، سفا درست کر لو۔ عمر فاروق کوڑا لے کے پھرتے سن، جنہیں اگے پیچھے ہوتا بھی کوڑا مار دے ہوتے سن۔ سفا سیدیاں کرانے واسطے نماز کے قبول ہونے کی شرط ہے سفا کا سیدھا ہونا،
صحیح ہونا، اس طرح سبا بلد میں چونا گچ دیوار ہوتی ہے، درمیان جو شیطان نہ گزرے۔ ہوں کسی کے پیر ملانا چاہے بندہ تو پرا کر لینا ہے، اور کئی بار بندے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کہہ حدیث وہ پیر ملا سی تو دوسرا غیر ہے حدیث سی، وہ اگے اگے لگا جاتا سی۔ اتفاق ایسا سی کہ مسجد کی دیوار کوئی نہیں سی، برابر سی گلی کے نال، وہ گلی تک پہنچ گیا تو چھال مار کے گلی کے تھلے آ جاتا، ہوں آ مگر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کئی آتے ہوتے سارے مسجد ہی پلیت ہو گئی ہے، اہل حدیث مسجد میں آ گیا، اللہ کے فضل نال ہوں تو کوئی مسجد ہے ہی نہیں ایسی جتنے اہل حدیث نہ جانا ہو۔ ایک اہل حدیث آ بڑے کہ انہیں کیا بھی یہ مسجد ہی پلیت ہو گئی، انہیں آخیا یہ پلیت ہو گئی کسی اور بنا لے سانو دے چڑو۔ انہیں جو آخیا انہیں دھو کے جانا، انہیں آخیا میں دھونا تو جی رہ گئی اتنے بھی میرے پیر لگ جانے میں، لہٰذا یہ مسجد ہی سانو دے دے تم نہیں بنا لو۔ علماء کرام اگے عرض کرنا، خدا راہ سوچو، عوام نو پارا پارا نہ کرو، اصل مسائل دسو، دین دسو، پیروں میں پیر ملاؤ۔ کیوں؟ شیطان اگے بلکہ نماز میں خلل نہ ڈالے۔ پھر کئی بڑے گریجویٹ پڑھے لکھے جو شیطان مسیطے آ بڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگے ہو کے پڑھیا ہے شیطان، میرا دل کیتا کہ میں انہوں تھامنا بن دیا، نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ پھر میں سلیمان بھائی دی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ انہاں جنہ دے اوپر مینوں حکومت دیتی ہے تے کسے ہور نو نہ دیں، کسے ہور نبی نو بھی نہ دیں۔ نبی نے انہوں چھڈ دیتا ہے کہ میں سلیمان دی دعا میں شریک ہو کے جن نو قابو، مولویاں تے پکھیاں دیا پکھیاں بولیاں چپائیاں نے، یہ نبیاں نو بھی بڑے جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ سارے کو موکل نے جن نے اسی انہوں کے ذریعے سارا کچھ دس دینا، چوری تو کبھی کسی کی لبھی نہیں۔ انہوں نے پتا ہے موکلا نو فلانا چوری کر کے لے گیا ہے، وہ چوری جن کو جڑا ہے وہ چوری چیز ہوئی لے آئے اپنے گھر کی انہوں نے دے دیا جی آپ رکھ لیں۔ کیوں بھائی پولیس کا محکمہ بھی ختم ہو گیا، قاتل کا پتہ لگ جائے، زانی کا پتہ لگ جائے، چور کا پتہ لگ جائے، کی ملک کے ہو رہا ہے، یہ پولیس کے تھانے کا وہ نظام ختم ہو جائے، سب کچھ وہ کر لیں، آرام بھی آ جاتا ہے، سکون بھی آ جاتا ہے، ڈاکٹری کا نظام بھی ختم ہو جائے۔ ہے کسی کی عقل کبھی کسی غور کیتا؟ سارے وکیل ڈاکٹر ماسٹر پڑھے لکھے برادری دے شہر دے غیر شہر دے دوسرے ضلع جو بج بج گیا کہ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا اللہ محفل ہئیے نہ وا ہئیے نہ وا ہئیے نہ وا جاگ دے نا میت نہ، وہ تو سارے میت نہ میت نہ میت نہ، پاوے پیر ہے پاوے مولوی ہے پاوے استاد ہے پاوے کوئی بھی ہے، میت نہ آخیا سامنے پیا ہے، ادو نہیں انہیں ویکیا، ادو نہیں انہیں سنیا، مار ہو رہی ہے، پیو رو رہا ہے، تیاں رو رہی ہیں، پتر ہو رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، کسی نے ویک کے سن کے گل ہے جب قبر دبا کر کے آدھے نے پہ 17 کرما دے موجود آتا کھلوجا کھلوجا کی ہوا جی تا پیو مگر آتا پیا تو کی کریے اور دعا کرو پیچھا ٹر جا لانتی جا وہ اپنے گھر آتا کہ تیرے گھر آتا پیا آؤں تو آؤں دے انہیں لگے روتی ہے سا پیو مر گئے تو آؤں تو کیوں نہیں آؤں دیتا انہیں پترا کدی نہیں آخیا وہ ساڈا پیو سارے گھر آنا، بیوی کدی نہیں آخیا میرا سامنے میرے کو آنا ہے، دھی نے کدی نہیں آخیا میرا پیو میرے کو آنا، تو کون مولوی وہ تو سارے جج وکیل ڈاکٹر ماسٹر سارے ہاتھ اٹھانے میرے مولوی کے پیچھے سارے پاگل ہو جانے، کبھی نہیں کسی پوچھا۔ لوگوں خدا واسطے یہ سوچو کبھی یاد کرو گے، بڑے بڑے سونے آواز والے خطیب مقرر آ گئے، نئے نئے موضوع آ گئے، نئی نئی آواز آ گئی، بڑے بڑے سوگ والے مقرر آ گئے، اے گلا دسن والے بہت لوگ کٹ گئے۔ وہ آدھے بھی کی لوڑ اختلاف کرن دی، لوگ راضی رکھو،
اور لوگوں اللہ کی قسم ساری دنیا میں ناراض ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں، ایک رب راضی ہو گئے تو جب رب نو راضی کرو تو دنیا کبھی بھی نہیں راضی ہو سکتی، تو دنیا نے بھی راضی رکھو تو پھر بھی دنیا راضی، رب بھی ناراض ہو گیا تو دنیا کو بھی سارے دنیا نے والے نے راضی نہیں ہونا، لیکن نک رکھنے واسطے کرتے ہیں نک پھر بھی جنہ زیادہ نک رکھنے واسطے خرچ کرتے ہیں انہیں زیادہ وڈیا جاتا ہے۔ اور کوئی نہیں تو مراسی کہہ دیں میرے ساری دنیا نے کھوایا پھر سانو سوٹ دے دینا دیکھی مر چلا جی، انہیں آخیا جی کڑی کا جب ویاہ ہوتا ہے اصل بھوکے ہی مارنے ہیں، کیوں بھائی؟ ہوں آ گئی دعا افتتاح کی گل، ہوں اگر دعا پڑھنی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد دعا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم پڑھو یا اللہم باعد بینی پڑھو، آ دیکھو اللہ اکبر کندھے تک رسا موڈیا تک ہاتھ اٹھانے میں، کنا تک بھی ٹھیک ہے لیکن کنا تو اوپر نہیں لے جانے، آ جڑا طریقہ نا کنا تو تھلے لے کے اوپر میں، اور اتوں تک اٹھاؤ نا کنا تک یا موڈیا تک، اتوں تک کتوں آ گئے ہیں، یہ بدعت تو غلط ہے ناجائز ہے، نبی کے طریقے تو ود گئے ہو، اگا نہیں جانا۔ دعا افتتاح ہوں نبی کریم نے میں پہلے ترمذی کی حدیث پڑھی ہے، فرمایا کہ افضل دعا ہے سورہ فاتحہ، اللہ اکبر، کیوں جی ہم کتوں شروع کرنی ہے سورہ؟ ایک دعا ہے نا افضل بھی ہے، یہ بغیر نماز بھی نہیں، دعا ہونے میں بھی شک کوئی نہیں، ہے بھی فاتحہ ہے بھی افضل، یہ ایسا کرنے پہ کبھی کسی آ کیا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیوں بھائی؟ جڑے آدھے نے حرج کی ہے ہاتھوں پھاڑ میں حرج کی ہے، اور دعا یہ افضل ہے بغیر نماز نہیں حرج کی ہے، تھی کہو گے نا سنت کے خلاف ہے، تو میں کہنا جی یہ سنت کے خلاف ہے ہاتھ اٹھانے، ایویں پورے تے بھی ہاتھ اٹھانے سنت کے خلاف نے، تے نماز تو بعد بھی ہاتھ اٹھانے سنت کے خلاف نے، جی یہ غلط ہے اویں وہ غلط ہے، اتنے ہاتھ بن کے کرنی ہے، ہائے ہائے اتنے ہاتھ سامع اللہ لمن حمدہ تو بعد بھی دعا ہے کہ نہیں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، دعا ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 فرشتے آئے نے اور چگڑتے نے انہوں آسمان تے لے جان واسطے، اینا رب نے دا ثواب رکھیا ہے، وہ دعا ہے کہ نہیں؟ وہ تو اگر ہاتھ لمکا کے کرتا پیا، فاتحہ ہاتھ بن کے پڑھتا پیا، اتحیات تے پہ کے رب جعلنی دعا ہے کہ نہیں؟ اپنے واسطے ماں باپ واسطے دعا کرتا پیا، مومنا واسطے وہ ہاتھ پٹا کے رکھ کے کرتا پیا، جتنے دعا کا جو انداز ہے اسی طرح کریں گے تو دعا ہوئے گی، ورنہ دعا نہیں ہوئے گی۔ یہ جی دعا ہی نہیں مانگتے، عثمانی صاحب دعا دے منکر نے، لعنت اس انسان تے جڑا دعا دا منکر ہے، میں دعا دا منکر نہیں، اللہ کی قسم دعا عبادت ہے، دعا دا منکر جہنمی ہے، میں تواڈے طریقے دا منکر ہاں کہ اس طریقے نال نبی کو دعا ثابت نہیں، نہ جنازے تو بعد ہاتھ اٹھانے ثابت نہیں، نہ فرض نمازہ تو بعد ہاتھ اٹھانے ثابت نہیں، نہ پورے پہ ہاتھ اٹھانے ثابت نہیں، دعا کا انکار نہیں، ہاتھ اٹھانتا ہے، ہاتھ بننے نہیں ہونا تھا سینے تے، صحیح نے خزامہ اندر مسند احمد دے اندر حدیث جڑی ہے سینے تے ہاتھ بنن دی ہے، ناف تو تھلے بنن دی، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا آ قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، کوئی نبی دی صحیح حدیث ایسی نہیں جے اندر ناف تو تھلے ہاتھ بنن دا ذکر ہوئے، جہے لفظ ابن شہبہ جو کھاتے ہیں نا مصنف ابن ابی شہبہ جو، وہ لفظ کراچی تو انہوں نے چھاپی ہے، وہ خود لفظ پا لینے تحت سرا دے خود شامل کر لینے، اے دیکھو ہاتھ بننے کا طریقہ، اس طرح جب ہاتھ بننا گے صحیح بخاری کے اندر
کف رسک سائد، اے تین قسم کے الفاظ جدو اس طرح کر کے ہاتھ بننا گے یہ ناپ تو تھلے جا سکتے ہیں، بن کے بکھاؤ۔ سجا ہاتھ کدے تے رکھنا ہے؟ کھپے کے اتنے، تو جب ناپ تو تھلے کریں گے پھر تو کھپا ہو جائے گا سجے کے اتنے، ہیٹلے اتنے ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تو نماز ہو جائے گی۔ سوچو پھر آتے نے بھی دلیل دیو، میں کیا دلیل تے گھر تیری بیوی، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی کتنے ہاتھ بنتی ہے بھائی؟ سینے تے انہوں کو جیڑی دلیل ہے وہ میری دلیل ہے۔ تو جی کہنے ہو کہ پردے واسطے بنتی ہے تو نماز وہ چندر بڑھ کے ہاتھ رکھ کے پردہ بھی کر دی، جب بازار جاتی وہ تو نہیں پردہ ہوتا، چادر بھی ہاتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ جتنے کرنا سی اتنے کیتا نہیں، جتنے ہے نہیں اتنے پردہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے بات ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ نے ہونا فاتحہ پڑھنی ہے۔ کیوں بھائی کی پڑھنی ہے؟ اگر جی مقتدی نہ پڑھن، کیوں نہ پڑھن بھائی؟ امام نے بھی پڑھ دیتی ہے۔ اور بھائی اگر فاتحہ امام نے پڑھ دیتی ہے تو مقتدی بھی فاتحہ امام کی پڑھیا ہو جاتی ہے نماز ہے، میں پوچھنا پھر اللہ اکبر امام کی آخری نہیں ہوتی، وضو امام کا نہیں ہوتا، پشت سیدھی نہیں ہوتی، قبلے منہ سیدھا نہیں ہوتا، اور ساری نماز ہی آخو امام کی پڑھی مقتدی واسطے ہو جاتی ہے، تمہیں مسیطے آن کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ مولوی سرفراز صاحب گھنٹے گھر والے فوت ہو گئے نے، صاحب راشدی کے والد صاحب پہلی بار جب آسم الکلام چھاپی تو وہ لکھا کہ اگر مولوی مقتدی کی طرفوں فاتحہ پڑھ دیتا ہے، مقتدی کی نماز مولوی کی فاتحہ کے عوض بدلے میں ہو جاتی ہے، تو یہ بھی مولوی دا پڑھنا جڑا مقتدیاں کی اپنی کمائی ہے، اپنی محنت ہے، مقتدیاں دا اپنا کمال ہے کہ مقتدیاں نے مولوی کو دانے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اگر انہیں یہاں کی فاتحہ پڑھ دیتی ہے تو مولوی کا اپنا ہی عمل ہے۔ اگر کیا یہ دانے یہ تنخواہ ہے صرف فاتحہ دی، ہر شہر کی تنخواہ ڈبل کرتے ہو تو یہاں کو نماز پڑھنے کی لوڑ ہی نہ رہے، گھر بہ گئے امام آپ پڑھ چڑے گا۔ اس تو بعد پھر جب چھاپی نے پھر وہ کد چڑے آنے وہ دونوں کتاباں میرے کو موجود نے، نہ ہوگی گل تو میں ممبر تے آنا چھڑ دیا گا، جی ہوگی تو پھر میرے ویرو اپنے عقیدے تے نبی تے نظر ثانی کرو، کیوں لوگ نمازاں برباد کرتے ہو؟ نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس انسان دی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ لا وہ لا نفی جنس کا، جس لا تے واقعہ جس جنس تے لا واقعہ ہو جائے نا اس جنس کی کلی طور پہ نفی کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی نے سجدہ رکوع کسی کی نظر نیاز کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دیوبندی بھائیوں کو غور کرنا چاہیے، چلو بریلویاں کے متعلق تو کہتے رہنا بھی ہے، یہ دیوبندی بھائی خاص کر کے جب یہ لا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ آتے ہیں بریلوی شرک کرتے ہیں، تو بریلوی آتے ہیں یہ لا وہ نہیں، انہوں نے وہ بھی آتے ہیں یہ لا ہے جنس کا، مرزیاں بھی آتے ہیں لا نبی آباد یہ لا جنس کا ہے، ہور نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ لا رہی با فی قرآن میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا، وہی لا اتنے آیا ہے۔ جدو تسی اے لا تین مقامات پڑھتے ہو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تے کیوں نہیں مانتے؟ یہ لا ہے، عطاء اللہ شاہ بخاری نو پوچھ لو، وہ بھی پڑھتے ہوتے سن یہ لا نبی جنس کا ہے، نبوت دی جنس تے لا واقعہ ہوا لا نبی آبادی، اور کوئی ذلی بروزی نبی آ سکتا نہیں، وہ جو لا نبی آباد ہے کوئی ذلی بروزی نبی نہیں آ سکتا،
لا الہ الا اللہ دے بعد کوئی داتا گنج بخش غریب نواز مشکل کشا غوث نہیں ہو سکتا. لا ریب فی آن دے بعد قرآن کی کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو پھر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بھی وہی لا نفی جنس دا، یہ دے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی. تین جگہ تے جو بندیاں لا منیا ہے لا صلاۃ انہوں نے یہ لا دنیا بھراواں کی گل ہوتی چھڈ دے انہوں نے کسی جگہ تے بھی نہیں نہ منیا. جو لا الہ کو پڑھ دے لال نفی جنس کا منتے تو پھر علی اجمیری نو داتا کہندے، پھر سلطان باؤ نو تیجا پتر دین والا سمجھتے. جی لا نبیا نو منتے تو پھر ابو حنیفہ کی تقلید کرتے. ہائے جی لا ریبا نو من گئے تو پھر قرآن نو چھڈ کے ہدایت عمل کرتے. یہاں وہ بھی تین نہیں منے، یہاں یہ تین چھٹے اللہ منے، ایک اتنے نہیں منیا انہیں یہ بھی نہیں منے. سارے لا منن والے صرف اہل حدیث نے لا الہ الا اللہ تے عمل کیتا ہے. حدیث نے کوئی داتا کوئی گنج بخش کوئی غریب نواز کوئی کسی نے تیجا پتر دین والا کون ہے اللہ دے سوا کوئی مشکل حل کرنے والا. لا نبی آبادی نبی دے بعد کوئی نبی ذلی برودی تشریح غیر تشریح آ سکتا نہیں. لا ریب فی قرآن دے بعد کوئی کتاب ہائے ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فاتحہ دے بغیر کوئی نماز نہیں. الہ العالمین سانو سارے صحیح دین نو سمجھ کے عمل دی توفیق نہ فرمائے. فاتحہ اس طرح ہی فرض ہے جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایویں نماز دے وچ فاتحہ نو پڑھنا فرض ہے. نبی کریم نے فرمایا سنو آخری بات، اس بندے دی نماز نہیں جس بندے نے نماز دے اندر اپنی پشت سدھی نہیں کی، اس بندے دی نماز نہیں جس بندے دا وضو نہیں. کدی کسی آخیا امام دا وضو کافی ہے میرا نام ہی ہوئے تے خیر ہے. امام دی پشت سدھی ہو جائے میری نام ہی ہوئے تے خیر ہے، نماز ہو جائے گی. اور کیوں نہیں بھائیو سمجھ آؤں جے بھائی جی امام کی پشت سدھی ہو جائے تاری نماز ہو جائے گی. تھی نہ کرو تو امام کے وضو نال تہاڈا وضو ہو جائے گا. امام قبلے منہ کرے تھی ادھر کر لو تاری نماز ہو جائے گی. جی یہ چیزاں امام کے کرن نال تہاڈی جل نہیں ہوندیاں تو اللہ کی قسم فاتحہ پڑھیا بھی تہاڈی نماز وہ سارے کام اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم تک سارے کام مقتدی آپ کرتا ہے. فاتحہ والی دشمنی جو کہ فاتحہ امام پڑھتا ہے میرے پڑھنے کی لوڑ کوئی نہیں. اور ربے جال نے بھی پڑھتے ہو کہ نہیں. کئی آدھے نے بھی دعائیں کی گل ہے دعائیں پیچھے پڑھ سکتا ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا. پیچھے قرآن اندر آتا قرآن فستا میں الاحوان سے لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے چپ کر کے سنو یہ دھوکھا دے نے. قرآن کی آیت پیش کر کے لہذا پڑھو نہ. یہ ہمارا کی کرتے ہیں کہ مقتدی پیچھے فاتحہ نہ پڑھے. سن لو سورت آراف کی آیت پڑھ کے آتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے وہ چپ کر کے سنو کن لا کے مانا کرتے ہیں آپ نہ پڑھو. بھائیو میں مان لینا حوصلے نال خدا واسطے اگر نہ پڑھنا مانا یہ ہوگے کہ جب قرآن پڑھیا جائے مقتدی پڑھے نہ، اگر یہ مانا کرو گے تو پھر مقتدی پیچھے کوئی شہر نہیں پڑھ سکتا. اگے امام بھی پڑھتا ہے پھر مقتدی پیچھے اللہ صلی علیہ بھی اللہ مبارک ہوئی آج رہی وہ دعائی نے. اچھا جی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قرآن ہے کہ نہیں؟ سورۃ ابراہیم کے اندر ہے کہ نہیں؟ اور پڑھ رہے ہو کہ نہیں تسی؟ اور مقتدی ہو تسی یہ پڑھ رہے ہو پیچھے بھی پڑھتے ہیں امام بھی پڑھتا ہے. یہ اگر قرآن اگے پیچھے دونوں پڑھتے ہیں پہ تو فاتحہ دونوں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ خدا واسطے تہاڈی عدالت انصاف کرو مرنا دے میری قبر چ نہیں پینا. مولوی کا تیر نہیں مولوی کی
غلطی ہے سوچو ربے جان نہیں پڑھنی جائز ہے تو فاتحہ نہ جائز یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ تو نبی نے پوری نماز میں کہا نبی علیہ السلام نے نماز میں کہ ربے جان نہیں پڑھی ہوئی کوئی نہیں ربے جان نہیں نبی نے نہیں پڑھی اور دعائیں پڑھیاں نے جی چپ رہن کا یہ مانا کہ پڑھو ہی نہ تو امام صاحب چپ کیتے ہیں کہ اچھی بولتے پہ چپ کر کے وہ پڑھی جاتا ہے تھی سارے پیچھے سارے چپ ہی کیتے ہوتے ہو نا اصل مقصد ہے اس آیت کا امام نے اچھی پڑھنا تو تھی اچھی نہیں پڑھنا امام مقتدی جب اچھی پڑھن گے دووے تو پھر انہوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا خلجان ہو جائے گا رولا پہ جائے گا اس واسطے امام اچھی پڑھے چپ رہو خاموش رہو یہ نہیں آخیا پڑھو نہ چپ رہ کے بھی تو بندہ پڑھتا ہے کہ نہیں آ دور کہتا پہلیاں قرات اچھی ہوتی ہے تو بعد اے میرے ہاتھ والوں رکھا جی خدا واسطے میں دیوبندی بریلوی کا رولا نہیں انصاف کی عدالت کے اندر فیصلہ تسا کرنا ہے پچھلیاں دور کہتا وہ آہستہ نے نا وہ چپ نے نا پہلیاں کے مقابلے وہ چپ رہ کے انہوں نے امام بھی پڑھتا ہے سارے پیچھے بھی تو ہے بھی تو مانا ہوا کہ چپ رہ کے بھی پڑھیا جا سکتا ہے چپ کا مانا ہے کہ اچھی آواز نہ کرو یہ نہیں کہ چپ کا مانا پڑھو ہی نہ جب پڑھنا ہی نہیں تو مسیطے کی رہنا ہے نماز کیوں ہو گئی اور مقتدی پیچھے پڑھتے نہیں کہ سارا کچھ تو ہوتے بھی چپ نے زور کی نماز چپ اثر کی نماز مغرب کی آخری رکعت عشاء کی آخری دو چپ نے نا چپ کے باوجود پڑھیا جاتا ہے کہ نہیں بچ بھائی تو مانا یہ ہو کہ اچھی نہ پڑھیا جائے آہستہ پڑھیا جائے ہوں تھی سارے چپ کیتے ہو کہ بولتے ہو پہ چپ ہونا تو چپ رہ کے زبان دل کچھ نہ کچھ پڑھیا جا سکتا ہے نا سن لو نبی کریم کو پوچھا گیا ہے اے اللہ کے رسول نہ تقول فی سکتات کا تسی اپنے سکتیاں میں سکتے کی پڑھ دو اللہ اکبر تو بعد ہاتھ بنن کے بعد جنہ چر فاتحہ شروع نہیں کرتے اس چپ رہن دے دوران کی پڑھتے ہو چپ رہن دے سکتے کا کی مانا ہوتا ہے سکتا چھا گیا فلانا سیاپی پوچھتا اللہ کے رسول سکتے وچ اللہ اکبر تو بعد جب تک سانو فاتحہ دی آواز اچھی نہیں آؤندی وہ جڑا ٹائم چپ کر کے کھلوتے چپ کر کے جب کھلوتے ہو کی پڑھتے ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم باعد بینی و بینا خطایا اگے پوری دعا میں چپ رہن دے دوران اے پڑھنا وا چپ بھی ہونا وا مطلب ہے کہ اچھی آواز نہ نہیں پڑھنا چپ دا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ پڑھنا ہی نہیں یہ مانا اللہ کی قسم ہے ہی نہیں اسی قرآن پڑھنے بھی ہاں کرنا نہ سننے بھی ہاں اچھی نہ پڑھ کے اس ان سے چوتے بھی عمل کرنے ہاں اللہ میرے کو سب دین اسلام میں سمجھ کرنے کی توفیق نے فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر اس سے مقام تھی پیارے نبی دی پیاری نماز بیان کیتی جائے گی اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دیا اداواں کے مطابق نماز ہوئے گی تو قبول ہوئے گی اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق نے فرمایا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.